قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، ایک دن 50,000 سال کا۔ اس وقت اللہ سامنے ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہاں ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے کہ بچا لیں گے جاننے والے، میرا جاننے والا ہے۔ وہاں وہ کسر جو ہے نا وہ ایمان اعمال دیکھیں، کچھ نہیں دیکھیں گے۔ ڈگریاں لایا، بہت بڑا کھلاڑی تھا، بڑے چھکے لایا، وہ کچھ نہیں دیکھتے، اندھے اس معاملے میں۔ انہیں صرف ایمان اعمال لگ رہا تھا، ایمان اعمال، ایمان اعمال ان کی آنکھ دیکھ سکتی، یہ ایمان اعمال والا چلو ادھر، بغیر اس کے چاہے وہ اس نے ہسپتال بنائے۔ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اس سے بڑی نیکی کوئی ہو سکتی؟ نبی کو پالنا، جہنم میں جائے گا۔ نبی کو پال کے جہنم میں چلا گیا، لیکن ایمان اعمال نہیں تھے صاحب۔ زیرو جتنے مرضی جمع کر لیں زیرو ہے، 1 نہیں لگا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایمان اعمال۔ ابو جہل نے اور ابو لہب نے اپنی حلال روزی سے، سود سے نہیں، اپنی حلال روزی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر، ہم آج ہسپتال بنا کے جنت میں جانے کے چکر میں۔ ہمارے ایک کھلاڑی ہے، ہمارے ایک دوست نے جنہوں نے ہسپتال بنایا، ہوں گے جی میں تو بس جنت ہوں، کیسے جنتی ہو گئے؟ ہسپتال بنانا چھوٹی نیکی ہے، خانہ کعبہ بنانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایمان اعمال ساتھ نہیں، اور نبی کو پال رہے ہیں، ایمان اعمال ساتھ نہیں۔ ایمان اعمال کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ ہاں اگر دنیا میں کرے گا، دنیا میں اللہ اس کو دے دے گا، یار یہ اس نے نیکی کی، دنیا میں سچ بولتا ہے، اس کی بزنس دیکھیں آپ، ویسٹ کا بزنس دیکھ لیں، ہمارے پاکستان میں بزنس دیکھیں، وہاں باہر لکھا ہوتا ہے ادھار مانگ کے شرمندہ نہ ہو، چیز دے کے واپس نہیں لی جائے گی۔ کنگلی ہیں، بیٹھے رہتے دکانوں پہ بیچارے، جھوٹ بول کے مال بیچتے، بکتا نہیں۔ یہاں آپ دیکھ لیں 6 مہینے بعد بھی وہ چیز لے لے گا واپس، ان کا بزنس دیکھیے۔ تو ہم لوگ آئے تو ان کا بزنس خراب ہوا نہیں، تو بزنس صحیح چل رہا ہے۔ ہم نے ان کو تھوڑی تھوڑی 2 نمبری سکھاتی، میرے جیسے لوگوں نے۔ انگلینڈ میں پہلی دفعہ گیا تو ایک ٹیلی فون پر لائن لگی تھی، بہت لمبی لائن۔ میں نے کہا یہاں کیا فون سستے ہوتے ہیں، اور ادھر میں بھی لگ جاتی، سارے پاکستانی کھڑے تھے اور انڈین سارے۔ جب میری باری آئی تو دیکھا وہ کوئن باکس میں ایک دھاگا لگا ہوتا ہے کوئن کے ساتھ، ٹک 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 یوں 5 دفعہ کرتے تھے، 2 پاؤنڈ بنتا تھا، کوئی کال شروع، گھنٹے بعد ہوئی۔ ابھی ہم نے ان کو بھی سکھا دیا کہ یار یہ آسانی ہو رہی۔ لیکن میرے پیاروں دوستوں اور بزرگوں، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے ہاں نعمتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ آج لوگ نا ایک دم، میں جب کرکٹ میں داخل ہوا نیا نیا، تو میرے ساتھ جتنے اکثر کھلاڑی تھے نا، وہ ان کی لائف دوسری طرف کی تھی، راتوں کو لیٹ آنا، اور وہ صبح سینچری کرتے تھے، اور میں رات کو جلدی سوتا تھا، صبح انڈا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک کھلاڑی ماجد خان، وہ کہتے ہیں جی رات کو اس نے یہ کیا، میں سگریٹ بھی نہیں پیتا، میں لڑکی سے باتیں بھی نہیں کرتا، اور میں انڈے کرتا ہوں، آج میں بھی سب کچھ کروں گا۔ میٹر گھوم گیا، اللہ کیا نہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ تو یہ چکر چلتا ہے، یہ لائف میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں 2 قسم کی بھیجتے ہیں۔ ایک نعمت ہوتی ہے جو انسان کبوتر کو، طوطے کو محبت میں ڈالتا ہے، بچے بھی پیار کر رہے ہیں، بڑی پیار، آؤ کبوتر کو بیٹا دانے ڈالتا ہے۔ اور ایک نعمت چوہے کو ملتی ہے کہ آ بیٹا چوہے، تو نے بڑے کپڑے کھا لیے، بیٹی کا ڈریس بھی چبا گیا، تو سراغ کا نہ ادھر کھڑکی پر اللہ ایسی نعمت بھی بھیجتے ہیں۔ اب انسان جو ذرا کمزور ہوتا ہے ایمان، وہ چوہے والی نعمت دیکھ کے گھبرا جاتا ہے۔ مچھلی کو بھی نعمت ڈالنی پڑتی ہے نا باہر نکالنے کے لیے، ورنہ مچھلی کھانے کے نعمت ڈال رہے ہیں اس کو مچھلی کو، ورنہ مچھلی سمجھیے کتنا محسن ہے میرا، کتنی مجھے مشکل جگہ سے نکالا، تو پھنس گئی۔ اسی طرح تکلیفیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ تکلیفیں، ایک تکلیف ہوتی ہے جو ڈاکو چھری مارتا ہے ایک قتل کرنے کے لیے، وہی چھری ڈاکٹر صاحب مارتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ تکلیفیں دونوں دے رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب تکلیف دے رہے ہیں جان بچانے کے لیے، اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں جان بچانے کے لیے، وہ ڈاکو جان چھری مار رہا ہے جان لینے کے لیے۔ تو تکلیف سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، اللہ والوں کے تذکرے قرآن میں۔ آپ کیونکہ ایک زندگی چھوڑ کے میری طرح آپ بھی آئے ہو، میں بھی دوسری زندگی میں تھا، میرے ساتھ حالات کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ میں جب تبلیغ کے کام سے لگا، 1 سال بعد اللہ نے مجھے، میری بیٹی نہیں، 2-3 مہینے بعد میری نی کی سرجری ہو گئی۔ اب میں یہاں دین پہ آیا اور نی کی سرجری ہو گئی۔ اب لے جی لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا۔ جیسے ہماری ایک محلے کی ایک خاتون ہے، وہ پردہ پھرتی تھی، بالکل ان کا سینہ نظر آتا تھا، لاہور گھومتی تھی، کہا کیا یہ لڑکی ہے، اس کی اس سے شادی ہوئی ہے، اس کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی، اوئے کیسی گاڑی ہے، کیا لباس پہنتی ہے۔ اس کو اللہ نے ہدایت دی، اس نے پورا برقع شروع کر دیا سر سے لے کر نیچے تک۔ اب وہی لڑکیاں کہتے ہیں یار اللہ اس کو کسی کی نظر لگ گئی، کیا اس کا ٹیکا تھا، کیا پھرتی تھی، وہی برقعے میں آ گئی۔ تو کیونکہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دل کی آنکھ اندھی ہوئی ہے، غلط صحیح لگ رہا ہے، صحیح غلط لگ رہا ہے۔ جیسے جب سانپ ڈس لے، سانپ آپ کو ڈس لے تو کڑوا جو کڑوے جو پتے وہ میٹھے لگتے ہیں، نیم کا پتا میٹھا لگتا ہے جب اندر زہر ہو، کیونکہ اندر زہر بھرا ہوا ہے، اس لیے غلط چیز صحیح لگے۔